بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے۔ جو پرانا لیسن تھا جس کی آڈیو صحیح سے نہیں کلیئر تھی آپ لوگوں کے لیے، یہ وہی چیپٹر ہے جو میں دوبارہ سے آپ کو پڑھا رہی ہوں یا ریکارڈ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ اب آئیے دیکھیے، آپ نے یہاں تک پڑھا کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا، عقل دیا، اچھائی دی، ٹھیک ہے، اور جہالت اس نے بھی دیا، اور جہالت کے ساتھ ساتھ برائی بھی رکھی۔ تو جب اللہ نے ہمیں خلق کیا یعنی بنایا آدم کو، انسانوں کو، تو کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر مارکیٹ میں ہم موبائل لے کر آئے ہیں تو موبائل کے بھی کیا ہے، اس کا کوئی ایک مقصد ہے نا کہ کیوں بنایا گیا، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے، لوگ آسانی سے بات کر سکیں، لوگ ویڈیو بنا سکیں، لوگوں میں جو کئی سال تک دوریاں رہتی تھیں، خط و کتابت صرف ہوتے تھے، تو اس کے ذریعے انسان آج کے زمانے میں بہت قریب آ گیا۔ اب جیسے اپنی ہی ہم کلاس کو لے لیں تو اس موبائل کے ذریعے کیا ہوا، ہم لوگ سب دور دور ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، شاید ایک دو کو میں بائی فیس جانتی ہوں گی بچوں میں سے، نہیں تو زیادہ تر میں بچوں کو نہیں پہچانتی ہوں، نہ ہی آپ مجھے پہچانتے، لیکن اس موبائل کے ذریعے ہم کلاس کے ذریعے جڑ گئے، اور جب ہم نے موبائل لیا یا سامان لیا جس کو بنایا تو اس میں اس نے کیا دیا، ہمیں یہ بھی کہا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ تو آپ سوچیے، جب ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے تو وہ موبائل کے ساتھ یا پین کے ساتھ، مشین کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ کیا نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے۔ تو وہ خالق، ٹھیک ہے، وہ خدا جو قادر مطلق ہے، وہ خدا جو کہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس نے بھی جب انسان کو بنایا تو کچھ تو فائدہ نقصان بھی ہوگا نا اس کے لیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، یعنی بات سمجھانے کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں اس انسان کے لیے نقصان دہ تھی، بہت ساری چیزیں اس انسان کے لیے ضروری تھی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ضروری نہیں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، یا بہت زیادہ چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ تو اب جب انسان خلق ہوا تو اس کے دو چیزوں سے بنا نا، ایک مٹی سے بنا وہ، اور ایک اس کے اندر روح ڈالی گئی، جان ڈالی گئی۔ تو ان دونوں کا مقصد کیا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے خلق کیا جن و انس کو اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ ایک مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور کیا حاصل کریں، اس عبادت کے ذریعے جنت کو حاصل کریں، اس کی نعمتوں کو حاصل کریں، اور وہ اس نے ہمیں عبادت کا کہ عوض کون سی چیزیں کہاں دینے کا وعدہ کیا ہے، قیامت میں، مرنے کے بعد سے وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو اسے ہمیں گفٹ دینا ہے عام الفاظ میں۔ تو اب آئیے، آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم جب پیدا ہوئے اور ہم بڑے ہوئے تو کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کیا دی جو نقصان دہ تھی، ان سب کو کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ مطلب بہت سارے اینیملز ہیں لیکن ہمیں صرف کچھ کی پرمیشن دی کہ آپ وہ کھا سکتے ہیں، اور وہ کھائیں گے آپ، اور اس میں سے بھی کچھ پارٹس آپ کھائیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، مضر تھیں، اس سب سے اللہ نے ہمیں کیا کیا، بچانے کے لیے ان سب کو ہمارے اوپر بینڈ کر دیا۔ اس چیز کو کیا کہا گیا، حرام کہا گیا۔ اب موبائل رکھا ہے اور چارجنگ نہ ہو تو چارج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ فون کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو موبائل کے لیے چارجر ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک چارج نہیں ہوگا، موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر بجلی نہیں ہے تو وہ سب چیزیں یوز لیس ہو جائیں گی، پڑی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہماری باڈی کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی یعنی روح
سے متعلق جو چیزیں ضروری تھیں اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کر دیا، کہا یہ سب تمہارے لیے واجب ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے، نیسسری ہے، یعنی یہ کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. جیسے رمضان، ماہ مبارک کے رمضان کے روزے جو ہم 1 مہینہ رکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے نماز، ایک بار حج، یہ ساری چیزیں. اور اب آپ سوچئے گا کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کمپلسری رکھی، واجب چیزیں رکھی. تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے بہت ضروری تھیں، جس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا، ہم بیکار ہو جاتے، ٹھیک ہے، جانور بن جاتے، بیکار کی مخلوق بن جاتے، کچھ اور ہو جاتے. تو ان سب چیزوں کو جو ہمارے لیے ضروری تھا، اللہ نے سب چیزوں کو واجب قرار دے دیا، ٹھیک ہے. اسے کیا کہا گیا، جو چیزیں کمپلسری ہیں، نیسسری ہیں، وہ سب واجب. جو چیزیں ہمارے لیے ہارمفل تھیں، نقصان دہ تھیں، اس نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا. یہ بات کس نے بتائی؟ ہمارے چھٹے امام نے بھی بتائی ہے. پھر آئیے اس کے بعد آپ نے، مجھے بہت سارے بچوں نے کیا کیا، لکھ کر بھیجا. تو کچھ کا مجھے بہت اچھا لگا، ریڈ اپنا کلرفل پین سے لکھا، کسی نے ڈرائنگ بنائی، کسی نے جو ہے رائٹنگ بہت اچھی لکھی. تو اب آئیے ایک چیز اور کیا آتی ہے کہ اب واجب ہو گیا، یعنی بہت ضروری، وہ سب کو کرنا ہے. حرام وہ جو اللہ نے ہمارے لیے نقصان دہ بنایا ہے، نقصان دہ جو ہمارے بدن کے لیے، ہماری روح کے لیے، وہ سب حرام ہو گیا. لیکن اب اس سے اچھا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. جیسے کاپی پہ کور چڑھاتے ہیں، گھر کو پینٹ کرتے ہیں، فلاور لگاتے ہیں گملوں میں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہماری باڈی کو اور خوبصورت بنا سکتی تھی، جو ہمارے کام کو، ہماری چیزوں کو، اعمال کو بہت اچھا بنا سکتی ہے، اسے کیا کہا گیا؟ مستحب کہا گیا، یعنی سنت. اسے کیا کہا گیا؟ مستحب کہا گیا، یعنی ڈیکوریشن کرتی ہے جو ہمارے کام کو. جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، نمک سے کھانے کی شروعات کرنا، چھوٹی سی بالکل ذرا سی نمک چکھیں اور اس کے بعد ہم کھانا شروع کریں، ٹھیک ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے. رات میں پانی بیٹھ کے پینا، دن میں پانی کھڑے ہو کر پینا، نماز کے ساتھ ساتھ نافلہ نمازیں پڑھنا، تعقیبات کرنا، دعا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سنت ہے، یعنی مستحب ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام اور خوبصورت لگتا ہے. آپ سب پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. میم آپ سے کہتی ہے کوشچن آنسر لکھو، آپ نے یوں ہی اٹھایا اور لکھ دیا، اور ایک بار آپ لائن ڈرا کر کے اچھے سے پراپر ہینڈ رائٹنگ میں لکھتے ہیں تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے نا. تو ہمارے اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو کیا قرار دیا؟ مستحب قرار دے دیا، ٹھیک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنت بھی بولتے ہیں. اب آئیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے ہم اوور رائٹنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ بچوں نے کیا لکھا ہے، کاٹا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ پانی گر جائے کاپی پہ تو وہ سب خراب بھی ہو جاتے. کبھی ایسی بھی تو ہوتی نا، کاپی خراب ہو گئی، موبائل پہ پانی گر گیا، موبائل خراب ہو گیا، ٹھیک ہے. آڈیو صحیح سے نہیں ریکارڈ ہو پائی تو لاکھ آپ کتنی بھی محنت کر کے آپ نے ریکارڈ کیا ہو وہ بیکار ہو گئی. تو وہ چیزیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے میں مثلا جیسے ہم نے خوبصورت کام کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا کچھ چیزیں کبھی کبھی کچھ غلط ہو جاتی ہے تو اس سے وہ دھبا سا پڑ جاتا ہے، خراب سا. تو ان سب چیزوں کو اللہ نے کیا قرار دے دیا؟ مکروہ قرار دے دیا. یعنی کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو ہے کام میں خوبصورتی نہیں رہتی. جیسے الٹے ہاتھ سے کھانا، ٹھیک ہے. مستحب کیا؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا. جب ہم الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور کچھ کام کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے رائٹنگ اچھی ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب رائٹنگ میں ایک ورڈ کو بہت دیر تک سجاتے رہیں، ایک ورڈ کو بہت دیر تک لکھتے رہیں کہ ٹائم گزر جائے، اتنا ٹائم لگا دیں اس کو پیارا کرنے میں، تو کیا ہو گیا؟ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے مباح قرار دی گئی ہیں، جائز قرار دی، جس کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے چائے ہے، ٹھیک ہے، چائے ہے، انسان نے صبح سے شام تک چائے پہ رکھا ہے، نہ چائے نقصان دیتی ہے نہ فائدہ کرتی ہے. تو وہ چیزیں جو نہ کہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ
مستحب ہے نہ مکروہ ہے، بس انسان کر رہا ہے، وہ سب چیزیں کیا قرار دے دی، اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک بار میں پھر کلیئر کر دوں آپ کو کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ہمیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، خوبصورت بن جائے۔ کیا ہے؟ واجب، حرام، سنت، مکروہ اور مباح، یعنی ہمارے زندگی کے تمام کام جو ہیں انہی 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہم یا تو واجب کام کرتے ہیں یا حرام سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، یا مستحب کام کرتے ہیں یا مکروہ کرتے ہیں، یا پھر نہ مستحب ہے نہ مکروہ، مباح یعنی جائز ہے، کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ یہ رول ہے ہمارے زندگی گزارنے کے۔ تو اب آپ لوگ سوچئے صبح سے شام تک میں آپ جتنے کام کرتے ہیں وہ کون کون سے ایسے ہیں جو واجب ہیں، کون سے ایسے ہیں جو حرام ہیں، کون سے ایسے ہیں جو مستحب ہیں، کون سے مکروہ ہیں، کون سے مباح ہیں۔ یہ آپ لوگ سوچئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔